حافظ صاحب، جو اس وقت ہم ماحول دیکھ رہے ہیں سیاست میں، اعتراضات بھی اپنی جگہ نظر آ رہے ہیں، شکوک و شبہات بھی ابھی تک ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن سے پہلے کے ماحول پر؟ آپ کیا کہیں گے؟ پر اعتماد ہیں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ جہاں تک تعلق ہے صورتحال کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو سند ہے، سموگ ہے، وہ ابھی تک مکمل اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے، اور اگرچہ تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، شیڈول نہیں آ سکا ہے، اور اب تک لوگ جو ہے وہ وقت کے عالم میں ہیں، اور وہ گہما گہمی جو الیکشن سے پہلے سامنے آتا تھا وہ بھی ٹیمپو کہیں بن نہیں رہا ہے۔ بہرحال یہ تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ شیڈول وہ جاری کرے، اور ضابطۂ اخلاق انتہائی ضروری ہے۔ حالات کی طرف جا رہے ہیں، اس میں یقیناً ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے تمام پارٹیوں کو بٹھا کر اس بارے میں طے کرنا چاہیے۔ امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو بھی اسی انداز میں اس کے لیے سوچنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضابطۂ اخلاق کی بات تو کی جاتی ہے، اور اسی طرح خرچوں کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک گہما گہمی نہ ہونے کے باوجود بھی اگر سیاسی جماعتیں اور رہنما ایک دوسرے کے حوالے سے منفی انداز میں جو ہے وہ باتیں شروع کریں گے، تو ٹیمپو جو ہی آگے بڑھتا جائے گا، تو اس سے ایک کنفیوژن بھی پیدا ہوگی، اور عوام کے لیے بھی مشکلات ہوگا، اور اس سے فضا بھی خراب ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی ہو، اور ایک دوسرے کے جلسوں کے اندر بھی بدمزگی کا رجحان جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بن رہا ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھی اس اتحاد کا حصہ ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے بتائیے، سب مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں، باپ پارٹی بھی، تو آپ کی جماعت سے کیا بات چل رہی ہے نون لیگ کی؟ دیکھیے، نون لیگ کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے شہباز شریف صاحب اور رفقا آئے ہوئے تھے، تو میں بھی یہی تھا۔ مولانا صاحب سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو اس میں دو باتیں جو میرے سامنے بات کی تھی میاں صاحب نے، ایک تو یہ کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو ان کے مینڈیٹ کے حوالے سے اختیار بھی ہو، اور راستہ بھی دیا جائے، اور مینڈیٹ کا ان کا احترام کیا جائے، اور سب کو مل کر اس بات کے بارے میں جو ہے نا مثبت انداز میں سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو تحریک کے احتجاجی اور ساتھ ملے تھے، اسی طرح اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ وہ انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ بعض علاقوں میں جو ہے مختلف چھوٹی جماعتیں ہیں، مقامی سطح پر معاملات ہیں، اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو تمام تر عوامل اور پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ہی ہم کوئی کسی حتمی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے اتفاق کیا کہ دونوں جماعتیں اور ان کے جو دوسرے تیسرے نمبر پہ قائدین ہیں وہ اس پہ غور کریں گے۔ تو انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ رابطہ رکھیں، اور یہاں سے حیدری صاحب اور دیگر جو ہمارے ساتھی تھے، مولانا نے کہا کہ وہ بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات قریب آئے گی تو شاید انتخابی اتحاد شاید ممکن ہو نہ ہو، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یقیناً پیش رفت ہوگی۔ اور جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کی بات ہے، تو وہاں بھی بظاہر اتحاد ہی کا نام ہے، لیکن وہاں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو بھی اہمیت دی جائے گی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں سیاسی ورکر کے حیثیت سے یا ماضی کے یہ معاملات کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।